ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 21واں پارہ اللہ کی پاک کتاب کا جز اللہ رب العزت فرماتے ہیں پارہ شروع ہوتا ہے اتل ما اوحی الیک کا تلاوت کیجئے جو وحی کی جا رہی ہے آپ کی طرف من الکتاب کتاب میں سے واقم الصلاۃ نماز قائم کیجئے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز بے حیائی اور منکرات سے منکر برائی سے روکتی ہے۔ تو پہلی بات کہ اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ جو وحی آپ کی طرف کی جاتی ہے آپ اس کو سنائیے، اس کی تلاوت کیجیے، نماز قائم کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز قائم کرتے تھے اور امت کو بھی یہ حکم ہے آپ کے ذریعے پوری امت کو کہ نماز قائم کیجیے۔ قائم سے مراد کہ صرف خود نہیں پڑھنا، پورے گھر کو نمازی بنانا ہے۔ فیکٹری کا صرف مالک نہ نماز پڑھے، فیکٹری کے اندر نماز کا اہتمام کرے، صرف حکمران نمازی نہ ہو بلکہ پورے ملک میں صلاۃ کا نظام قائم کرے۔ اور یہ کیوں اتنی قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ کس طرح روکتی ہے؟ کہ جب بار بار رب کی بارگاہ میں آتا ہے، اللہ سے معافیاں مانگتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی بات سن کے وہ دکان سے اٹھ جاتا ہے، دفتر سے اٹھ جاتا ہے، اپنے گھر والوں سے یعنی اٹھ کے مسجد میں چلا جاتا ہے، تو یہ وہ ذہن کے اندر اللہ کی ذات کی عظمت اور اس کے حکم کی قدر جو بیٹھ جاتی ہے، پھر وہ گناہ کرتے وقت اور بے حیائی کے موقع پہ بھی یہی چیز اس کو روکتی ہے۔ لیکن اگر گونگے بہروں کی طرح نماز پڑھی، اٹھک بیٹھک ہوئی، تو پھر تو محراب بھی پڑے ہوتے ہیں اور رشوت بھی لے رہے ہوتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جو بھی ذی روح ہے اس کی نے ہلاک ہونا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انبیاء کی قبریں بن گئی، صالحین کی قبریں بن گئی، تو ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور پھر مر کے ختم نہیں ہو جانا۔ ثم الینا ترجعون، جب جان تمہاری فرشتے نکالیں گے تو ہماری طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ ترجعون ایسی وائز ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا، لوگوں دنیا کی زندگی ہے کیا؟ الا لہو و لعب، ایک کھیل اور تماشا ہے۔ کھیل تماشے سے مراد کہ جس طرح کوئی تماشا یا ڈرامہ یا کوئی چیز وہ اس کا ایک ختم ہو جانا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ فار ایور نہیں چلتا، کوئی 3 گھنٹے کا، کوئی 5 گھنٹے کا۔ تو اس لیے اس عارضی زندگیوں کو کھیل اور تماشا کہا گیا، کیونکہ ایک لمبی زندگی اور حقیقی زندگی بعد میں شروع ہونے والی ہے۔ تو کھیل تماشا یہ نہیں کہ اب بندہ کھیل کود میں لگ جائے، کھیل تماشے سے مراد کہ یہ جس طرح کوئی بچے ریت کا گھر بناتے ہیں اور بعد میں اس کو گرا دیتے ہیں، یعنی کہ وہ بالکل عارضی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی بندے کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، یہاں کی ہر چیزیں، بندہ اس کے اندر مگن ہوتا ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اس کو آزمائش کہا گیا کہ ان پرکشش چیزوں میں بندہ جنت کی کشش کو اپنے دل و دماغ میں سجا لے، اور اللہ کے دیدار اور اللہ کی نعمت اور اللہ کی رضامندی کی جو چیزیں جو وعدے ہیں اس کو جگہ دے۔ باقی ادھر اس نے رہنا ہے، جنگلوں میں نہیں جانا، رہنا ادھر ہی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، بے شک آخرت کا گھر، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، وہ ہمیشگی والا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانے۔ یہ فانی زندگی ہے، وہ باقی رہنے والی ہے اور وہ بہت بہتر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی مثال دی 21ویں پارے میں، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوتی سمندروں کے اندر، وہ جب چلتی تو بھنور میں جب پھنس جاتی، ڈولنے لگتی، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کو پکارتے خالص دین اس کے لیے کر کے، کسی دیوی کسی دیوتا کو کسی کو نہیں، کہ جب مصیبت کی شدت دیکھ کے ایک اللہ کو، سب سے بڑے خدا کو پکارتے۔ فلما نجاہم،
جب ہم ان کو نجات دے دیتے الل برری، خشکی کی طرف، کشتی ساحل پہ لنگر انداز ہو جاتی، کنارے پہ لگ جاتی، اذا ہم یشرکون، تو پھر شرک کرتے، پھر کہتے کشتی فلاں نے پار لگائی ہے، بیڑی فلاں نے، میں نے منت مانی تھی، گھر والے کہتے میں نے یہ یعنی کہ نیاز کی منت مانی تھی فلاں کے نام کی، فلاں کے نام کی۔ اللہ کہتے ہیں وہ شرک کرتے تھے۔ تو مشرکین مکہ بھی یہ کرتے تھے، اور آج بھی بہت سارے لوگ اسی طرح ہے، مصیبت میں یا اللہ ٹھیک کر دے، بیماری ہو یا کوئی اور مصیبت ہو، جب نجات مل جاتی ہے پھر شرک کرتے ہیں، پھر ڈھول بجاتے ہوئے شکریہ کسی اور ہی جگہ ادا کرتے ہیں، چڑھاوے کسی اور ہی جگہ جا کے لے کے جاتے ہیں۔ تو جب مصیبت میں پھنسے ہوتے ہیں تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں، اور کٹے سے کٹا جو ملحد اور کمیونسٹ ہے، جو کسی خدا کو نہیں مانتا، وہ بھی مصیبت کی شدت میں اپنے دل کی آواز سے اپنے اللہ کو آواز دے رہا ہوتا ہے کہ یہ مصیبت ٹال دے۔ اللہ کہتے ہیں یہ شرک کیوں کرتے ہیں؟ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، جو ہم نے اپنے فضل سے ان کو دیا، بچا لیا، یہ انکار کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں۔ وَلِيَتَمَتَّعُوا، ٹھیک ہے موج کر لیں، کتنے کے دن یہ اس طرح بے وفائیاں کریں گے کہ رب کی دی ہوئی چیزوں کو دوسرے کے کھاتے میں ڈالتے جائیں گے کہ اس کا فضل، اس کا کرم، اس نے بچا دیا، اس نے اولاد دے دی، اس نے شفا دے دی۔ فرمایا بہت جلد یہ جان لیں گے۔ پھر اسی طرح اللہ کا وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلُنَا، جو ہماری راہوں میں کوشش کرتا ہے ہم ضرور اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر وہ سچے دل سے اللہ کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے، جنتوں کی راہ پہ سفر کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہم ضرور اس کی رہنمائی کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تو ہے ہی محسنین کے ساتھ۔ محسن کیا ہے؟ جو خالص اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ سورہ روم شروع ہوتی ہے غلبت الروم، روم مغلوب ہو گیا۔ دو سپر پاور تھی، ایک ایران کی جو پرشین، اور دوسری رومن امپائر، یہ سپر پاور آپس میں لڑتی رہتی تھی۔ تو قرآن مجید کے نزول کے وقت اس وقت رومی جو ہے وہ شکست کھا گئے فی ادنی الارض، زمین کی یعنی قریب کی زمین میں، سرزمین میں، کیونکہ شام تک یہ رومن امپائر تھے تو یہ سب ان کو نکلنا پڑا۔ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، یہ اپنے مغلوبیت کے بعد عنقریب غالب آئیں گے۔ یہ ہے قرآن کی صداقت۔ جو بدبخت یعنی کہ اللہ کے بھی منکر ہیں، اسلام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، یہ قرآن کی کتنی بڑی صداقت ہے کہ چھوٹا سا ایک علاقہ مکہ جو الگ تھلگ ہے سپر پاور سے، جہاں کوئی تہذیب و تمدن نہیں، قبائلی سسٹم ہے، اوڈوں کی طرح لوگ رہتے ہیں، ایک شخص پہ، ایک ہستی پہ قرآن اترتا ہے اور وہ تبصرہ کرتا ہے۔ اس ایک سورت کا نام ہی سورہ روم ہے کہ عنقریب یہ غالب آئیں گے۔ دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا کہ یہ رومن امپائر دوبارہ پھر ایران پہ غالب آ جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اتنی صداقت تھی صحابہ کرام میں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تو شرطی لگا دی تھی۔ اور پھر یہ صرف قرآن نہیں، رومن امپائر کی تاریخ کے اندر، پرشین کی تاریخ کے اندر اس مارکے کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عنقریب یہ غالب ہے، جو پیشین گوئی کر دی وہ دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان کثیر من الناس، لوگوں میں بہت سارے، اکثریت، بلقاء ربہم لکافرون، اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ یعنی کہ منکر کیا مطلب ہے؟ تیاری کوئی نہیں، آخرت کا یقین کوئی نہیں، باقی جنازے تو پڑھتے ہیں، ہر ایک کو پتہ ہم نے مر جانا ہے، تو اپنے رب کی ملاقات کے انکاری ہیں کہ کوئی نہیں ملاقات ہونی، بس مر کے مٹی ہو جانا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست دلیل دی، کیا یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، دیکھیں ان لوگوں کا انجام کیسے ہوا جو اسی طرح رب کی ملاقات کے منکر تھے۔ جب رب کی ملاقات کے منکر ہیں
پھر وہ جانوروں کی طرح رہتے ہیں، ظلم و ستم بھی کرتے ہیں، بدکاریاں بھی کرتے ہیں، ہر حد کو توڑتے ہیں، ہر ظلم کو وہ جائز سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب لوگ ایسے ہو گئے تو دیکھیں اللہ نے ان کو رہنے نہیں دیا، قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، کسی کو زلزلے سے، کسی کو سیلاب سے، کسی کو آندھی سے۔ تو فرمایا کانوا اشد منہم قوتاً، حالانکہ وہ لوگ ان مکہ والوں سے زیادہ قوت والے تھے، 12-13 فٹ کے قد تھے قوم عاد کے۔ اور یہ کوئی زمانی بات نہیں، باقاعدہ جب یہ بحرین کے پاس ایک میزائل امریکن ہوا خلیج کی جنگ میں تو بڑی گہرائی میں لگا، تو جب کھودا گیا تو 13 فٹ کا ایک ڈھانچہ ملا۔ شاید اللہ نے ان کو دکھانے کے لیے کہ جو قرآن میں ہے وہ سچ ہے، دیکھ لو اس قوم کے، یعنی کہ ایک مردے کا ڈھانچہ۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اور انہوں نے زمین کو پھاڑا، وَأَمَرُوهَا، اور اس کو آباد کیا، تم سے زیادہ، یعنی کہ تم سے زیادہ وہ ترقی یافتہ تھے، تم سے زیادہ وہ زمین کو استعمال کرنے والے اور آباد کرنے والے تھے، لیکن جب وہ نہیں بچے تو مکہ والوں تم کس طرح بچ سکتے ہو؟ اسی طرح اللہ نے اپنی نشانیاں، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ بھی خود بخود نہیں سارا نظام چل رہا، بلکہ اللہ نے تمہارے ہی جنس میں سے تمہارے جوڑے بنائے، ازواجن لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کی طرف سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور پھر اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کا جذبہ رکھ دیا۔ عورت کسی خاندان کی ہوتی ہے، مرد کسی خاندان کا، بعض کا نہ برادری نہ علاقہ، ملک علیحدہ علیحدہ، لیکن نکاح کی برکت اتنی ہے، کوئی گرل فرینڈ یا جس طرح یورپ کے اندر، یعنی کہ جو بھی ایک ناجائز رشتے ہیں ان کے اندر نہ سکون ہے، نہ محبت ہے، نہ رحمت ہے، صرف ایک مقصد شہوت ہے جو اس کی وہ پوری کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نکاح جیسا عمل کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی تمہارے لیے یہ بیویاں بنائی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیکھیں کہ یہ نہیں کہ ایک ملک میں عورتیں ہی عورتیں ہو گئیں یا مرد ہی مرد ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے یہ پورا ایک بیلنس رکھا ہے۔ پھر واختلاف السنتکم والوانکم، تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا، تمہاری جلد و سکن کا مختلف ہونا، اس میں بہت نشانیاں ہیں کہ کس طرح، یعنی کہ ان کی کوئی سکن یعنی کہ بالکل بلیک ہے، کوئی بالکل وائٹ ہے، کوئی سرخی مائل ہے، مختلف قسم کی بولیاں۔ کیا تم یہ سمجھتے نہیں کہ یہ کیا خود بخود ہی سب کچھ ہو رہا ہے؟ وہ منامکم، تمہاری نیند میں بہت بڑی نشانی ہے اللہ کو پہچاننے کے لیے کہ کون سی طاقت ہے جو بندہ خود بخود ہی، جانور کیا انسان کیا، ایک دم جس طرح آ کے نیند اس کو گرفت میں لے لیتی ہے، اور جب نیند پوری ہوتی ہے تو جس طرح کسی بندے کو گرفت میں لیا اس کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ بندہ اٹھ جاتا ہے۔ بڑا لوگوں نے کہا جی وہ سیل ٹوٹ جاتے ہیں، اس کی یہ ریپیئرمنٹ ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ سیدھی بات ہے کہ انسان جتنا مرضی سائنسدان ہے، جتنا مرضی دہریہ ہے، جتنا مرضی مشرک ہے، نیند کے سامنے بے بس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ابتدائی دنوں میں اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو اس میں یہی بات فرمائی کہ لوگوں جس طرح تم خود بخود سو جاتے ہو اور پھر خود بخود تم اٹھنے پر مجبور ہو جاتے ہو، اسی طرح اللہ ایک دن تمہیں خود موت دے دے گا، خود بخود ہی موت آ جائے گی، اور پھر تمہیں قیامت کے دن جس طرح نیند کے بعد کھڑا کرتا ہے اس طرح قیامت والے دن اللہ تمہیں زندہ کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے سوال کیا، حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء، کیا تمہارے غلاموں میں ایسے بھی شریک ہیں، فیما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا تم نے ان کو شریک کر لیا، فانتم فیہ سواء، اور برابر کا کر لیا۔ بڑے سے بڑا آقا حاتم تائی جتنا بھی ہو، ٹھیک ہے روٹی پانی اور ضرورت پوری کر دے گا، کبھی ایسا نہیں کرے گا کہ اپنی ساری دولت جائیداد اپنے کسی غلام کے نام لگا دے، حالانکہ دونوں انسان ہیں۔ اللہ پاک نے یہ ان لوگوں کا عقیدہ رد کیا جو کہتے جی اللہ کا خزانے ذاتی ہیں، اللہ نے آگے ان کو بزرگوں کو دیوی دیوتاؤں کو دے دیا ہے۔ کہاں خالق اور کہاں مخلوق؟ فرمایا تم دو انسان ہو کے
آپس میں اپنی جائیداد آدھی ادنی کرتے، آقا اور غلام، حالانکہ دونوں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو تم نے رب کے خزانے جو خالق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، خود بخود ہی ٹرانسفر لیٹر جاری کر رہے ہو کہ فلاں مشکل حل کرتا ہے، فلاں اولاد دیتا ہے، فلاں شفا دیتا ہے، ہندوؤں میں بھی، یہودیوں میں بھی، سکھوں میں بھی اور مسلمانوں میں بھی، یعنی یہ عقیدے بنا لیے کہ اللہ نے ان کو دے دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں نئی تحریوں کو ملتا، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا کمزوری میں، بالکل کمزوری میں پیدا کیا، نہ گردن سیدھی ہو سکتی ہے، کوئی چیز نہ بیٹھ سکتا ہے، کچھ نہیں۔ ثم جعل من بعد ضعف قوۃ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں قوت عطا کرتا ہے، وہی بچہ کڑیل جوان ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پھر تمہیں کمزوری کی طرف لے جاتے ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے۔ یخلق ما یشاء، اس کی تخلیق ہے، جس طرح وہ چاہے وہ ڈیزائن بناتا چلا جاتا ہے، کبھی بچپنا ہے، کبھی جوانی ہے، کبھی بڑھاپا ہے، جھریاں پڑ گئیں، اٹھنے بیٹھنے سے آوازار ہے، یعنی کہ وہ سارا ڈیزائن چہرے کے بدل جاتے ہیں۔ سورہ لقمان، ایک اللہ کا بندہ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، بیٹا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ کہتے یہ نبی تو نہیں تھے لیکن ان کی نصیحت اتنی اچھی کہ اللہ نے ان کے نام کی ایک صورت بھی رکھ دی اور ان کی نصیحت کو بھی کہ اپنے بچوں کے بارے میں عقیدے کی فکر کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، حق تلفی ہے، اللہ کی بھی اور انسان اپنی ذات کی بھی حق تلفی کرتا ہے، بہت گر جاتا ہے، یعنی کہ مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے فارسی کا، کوئی کتا کسی کتے کے سامنے نہیں جھکتا، سجدہ نہیں کرتا۔ انسان صرف انسانوں کو سجدہ نہیں کر رہا، ان کی تصویریں، ان کی مورتیاں، ان کی مڑیوں، ان کی قبروں پہ سجدہ کرتا ہے، حتیٰ کہ جانوروں کی عبادت کرتا ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کرنا، بیٹا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز زمین کی تہ میں ہو یا آسمان کی بلندیوں پہ ہو، یاتی بہ اللہ، اللہ اس کو قیامت کے دن لے آئے گا۔ تو مت سمجھنا کہ باپ سامنے ہے تو میں کوئی نہ کروں، اللہ کا تصور رکھو، اللہ تعالیٰ ہر جگہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بیٹا نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، منکر سے منع کرنا، اکڑ کے نہ چلنا، کیونکہ یعنی کہ یہ تکبر کی چال ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور اسی طرح گلا پھاڑ کے کسی کو ذلیل اور رسوا نہیں کرنا، بدترین بھدی آواز تو گدھے کی ہے۔ آخری بات سن لیں، آخری سورہ لقمان کی آیتیں اور پارے کی بھی آخری بات، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ کے ہاں ہے قیامت کا علم۔ پوچھتے تھے نا لوگ، اچھا جی قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم۔ اور صرف یہی نہیں، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کے نازل ہونے کا علم، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور رحم کے اندر کیا کچھ ہے وہ جانتا ہے۔ آج دہری ہے نا بڑا سائنس کا والا، لو جی اب تو الٹرا ساؤنڈ سے پتہ لگ جاتا ہے، اب تو باقاعدہ بیرومیٹر سے پتہ لگ جاتا ہے بارش کا۔ تو یہ تو کسی آلے کے ذریعے معلوم ہونا، تو یہ غیب کا علم تھوڑی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ساتھ جنت اور دوزخ کی باتیں بتا دیتے، یا انسان ریڈیو پہ یا کوئی نیٹ پہ انفارمیشن کھول کے بتا دے، کوئی خبر سن کے امریکہ کے اندر آگ لگ گئی یا فلاں جگہ یہ حادثہ ہو گیا، تو یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے۔ یہ تو اسی طرح کہ انسان کمرے کے اندر ہے، اسے نہیں پتا باہر کون آیا، کس نے بیل دی، لیکن بندہ اگر چھت پہ چڑھ کے دیکھ لے تو اب کیا وہ غیب کا علم ہو جائے گا؟ تو اس نے سیڑھیوں کو ذریعہ بنایا۔ اسی طرح کسی انسٹرومنٹ کے ذریعے، کسی ایکس رے کے ذریعے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کوئی چیز بتا دینا، یہ قرآن کی نفی نہیں ہے۔ قرآن نے جو کہا کہ وہ یعنی کہ نہیں جانتا کوئی بھی کہ بارش کا برسنا اور رحم میں کیا ہے، تو ذریعے سے معلوم کر لینا، یہ قرآن کی نفی نہیں ہے۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ جنس کا پتہ لگ جانا، اس کی عقل کیسی ہوگی، اس کا قد کاٹ کیسا ہوگا، اس کے یعنی کہ آگے اعضاء پورے ہوں گے مکمل کے نہیں، اس کے دل، لیکن اب بعض کا بچہ باہر آتا ہے پتہ لگتا ہے اس کے دل میں سوراخ ہے۔ تو رحم کے اندر جو کچھ ہے وہ جانتا ہے، مکمل انفارمیشن الٹرا ساؤنڈ سے معمولی چیز ہے نا، جنس کا پتہ لگ گیا۔ اور اگلی بات یہ نہیں دیکھتے، وَتَدْرِ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا،
کوئی نہیں جانتا کل اس نے کیا کمانا ہے. بندہ کہے میں نے تو جاب پہ جانا، کیا پتا وہ جا سکے گا کہ نہیں. اسی طرح وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کس زمین پہ اس کو موت آنی. کوئی بتائے دہریہ، کوئی مشرک یا کوئی انکاری کہ کس زمین پہ موت آنی ہے، بلکہ جس کو پتا اور میری فلاں جگہ پہ موت آنی، بندہ ادھر جائے ہی نہ. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والا اور خبر رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.